السلام علیکم دوستو، میرا شوہر اکثر مجھے تنقید کا نشانہ بناتا تھا، کیوں نہ کہ بیٹے کی پیدائش پر میرا وزن بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ کیا موٹی بھینس لگتی ہو تم۔ میں اپنے شوہر کے اس رویے کے باعث فیصلہ کیا کہ میں خود کو دوبارہ سمارٹ اور خوبصورت بنا لوں گی۔ اس واسطے میں نے جم جوائن کر لی۔ میں نے سوچا شام کو شوہر گھر پہ ہوں گے، بیٹے کو دیکھ لیں گے اور میں ورزش کرنے جم چلی جاؤں گی۔ لیکن جب میں نے شوہر کو بچہ رکھنے کا بولا تو وہ بگڑ گئے اور بولے میرا شام میں دوستوں کے ساتھ پلان ہے، میرا دماغ مت کھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے جم جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں نے سوچا رات کو جاگنگ پہ چلی جاؤں گی۔ رات جب شوہر واپس آئے تو میں نے ان کو بولا آپ کو اس وقت چھوٹے کو دیکھیں، میں ذرا واک کرنے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر بولے میں اس وقت خبریں سن رہا ہوں، میں نہیں بچہ سنبھال سکتا، جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار مجھے بھی غصہ آیا، تاہم مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی، اسی میں سب کی بھلائی نظر آئی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے اور میں نے آئی برو اور اپر لپس کروانے پارلر جانا تھا۔ شوہر سے مجبوراً درخواست کی کہ بچے کو پکڑے، میں بس جلدی سے پارلر کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ میرے شوہر غصے سے سیکھ پاؤ گے اور بولے میں دفتر کے کام میں مصروف ہوں، میری جان چھوڑو۔ میں کڑوے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ مجھے رفتہ رفتہ محسوس ہونے لگا کہ میرے شوہر کی نظر میں میری حیثیت بس ایک نوکرانی کی سی رہ گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج اور بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں۔ مجھے کام اور بچے کو سنبھالنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تاہم مجھے اپنے شوہر کی توجہ اور سپورٹ چاہیے تھی جو مجھے نہیں ملی تھی۔ لیکن میرے شوہر میرے اوپر طنز کے تیر برساتے رہتے اور کہتے تمہارا صرف جسم موٹا نہیں، تمہاری عقل بھی موٹی ہو گئی ہے۔ ایک دن میری بہن اور اس کا شوہر ہمارے گھر آئے، دونوں ساتھ میں بہت خوش رہے تھے اور چمک رہے تھے۔ واضح ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں خوش ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو میرے شوہر بولے دیکھا تمہاری بہن کتنی خوبصورت ہے اور تمہارا بہنوئی کتنا خوش قسمت ہے جس کو اتنی خوبصورت بیوی ملی، اور ایک میں ہوں جو تم جیسی موٹی بہن کے ساتھ چپ چاپ گزارا کر رہا ہوں۔ یہ سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ روز روز کے تانوں اور شور کی بے رحمی سے تنگ آ کے میں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، اب مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے اپنا سامان باندھ کر اور بچہ اٹھا کر جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے حقارت سے بولا ایک موٹی بدصورت عورت کو ایک بچے کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ تم ایک دن پیڑیاں رگڑتی بھی ہوگی میرے پاس، لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے۔ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اپنی امی کے گھر کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور رہنے لگی، اور گھر سے بیکری آئٹمز بنا کر بیچنے لگی۔ آہستہ آہستہ کام چل پڑا اور گزارا اچھا ہونے لگا۔ اسی طرح 3 سال بیت گئے اور ایک بیکری کے مالک جن کی بیوی فوت ہو گئی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ والدہ اور بھائیوں کو میرے لیے اچھا لگا اور میرا نکاح زہیب حسن سے ہو گیا۔ زہیب بہت اچھے اور باکردار انسان تھے اور میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ اچانک میرے سابق شوہر مجھے ایک دن مارکیٹ میں مل گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کا سارا کریڈٹ ایک اصلی مرد زہیب حسن کو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے سابق شوہر کے چہرے پر صرف پچھتاوا اور ندامت تھی جو کہ آج تک مجھے نہیں بھولتی۔ بہت شکریہ۔